آج جو واقعہ ذکر کرنا ہے قرآن مجید میں سے ہفتے والے دن والوں کا واقعہ، یوم السبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ، ان سے کہا کہ ہفتے کے بارے میں حد سے زیادہ مت گزرنا۔ سبت، یوم السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے مت گزرنا، یعنی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیے، بڑے وعدے لیے۔ ہوا کیا؟ جمعہ کا دن تو سید الایام ہے، جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ جمعے کے دن ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کا دن عطا فرمایا، آگے ان کے دو جو بیٹے تھے ان سے آگے پھر دو آگے شاخیں چلی، بنو اسماعیل اور بنو اسحاق۔ بنی اسرائیل بنو اسحاق میں آئے، انہوں نے بہت ساری جگہ پہ سرکشی اور دین سے ہٹنا، من مرضی، بے شمار چیزیں انہوں نے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ کا دن پسند فرمایا، مقبول ترین دن عند اللہ، وہ دیا عبادت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں نہیں جمعہ کا دن چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ بھئی ہمیں تو ہفتے کا دن چاہیے۔ بہت منع کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک دن اللہ نے مقبول تمہیں دے دیا، شکر ادا کرو، اس دن عبادت کرو۔ نہیں، ہمیں وہ چاہیے نہیں، ہمیں تو ہفتے کا دن چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام منع کرتے رہے، وہ نہ مانے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے جمعے کے دن کی برکتیں واپس لے لیں، فرمایا کہ تمہارے لیے جو جمعے کے دن کی برکتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اب تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، جو تم منہ سے مانگ رہے ہو ہفتے کا دن، تمہیں منہ مانگا دن دے رہا ہوں، لیکن ساتھ خیال کرنا اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن زراعت اور کسان کھیتی میں کام نہیں کریں گے، فصل کا کام نہیں ہوگا، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، اور اس دن کسی قسم کا کوئی شکار بھی نہیں ہوگا۔ یہ شرائط ہے۔ انہوں نے کہا جی جناب ہماری مرضی کا دن مل گیا تو شرائط کے ساتھ بھی قبول ہے، اپنے لیے سختیاں قبول کر رہے ہیں۔ خیر چل پڑا سلسلہ، چلتا رہا وقت، اور وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے رہے۔ یہودیوں میں آج بھی کسی درجے میں ہفتے کے دن کی تعظیم موجود ہے، بلکہ جو سننے میں آیا یہ جو بڑے بڑے یہودی ادارے ہیں نا کاروباری، یہ ہفتے کے دن کی کمائی اسرائیل کو دیتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن کی کمائی وہ اپنے مقاصد کے لیے دیتے ہیں، تجارتی لوگ، تاجر لوگ۔ یہ سننے میں آئی تھی کافی عرصے پرانے، کسی نے کوئی بات کہی۔ بہرحال ہفتے کے دن کی کچھ تقدس آج بھی ان کے ہاں موجود۔ ہوا کیا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ ہفتے کے دن کی عظمت کرتے رہے، نہ تجارت کرتے، نہ کھیتی باڑی کرتے، نہ شکار کرتے، عبادت کا دن تھا، آرام کا دن تھا، کرتے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر نا تبدیلی آنی شروع ہو گئی، اور وہ جو ان کی تھی نا روایتی ہٹ دھرمی اور من مرضی کی کام کرنا، اٹس مائی لائف، جو میں چاہوں کروں، میرا جسم میری مرضی، تو یہ ان کے اندر بھی خناس سارے موجود تھے۔ تو انہوں نے جناب پھر کیا کیا، شروع میں کیا ہوا، توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں چند لوگوں نے اکا دکا کہیں کہیں اس کی خلاف ورزی شروع کی، چھپ کے، کسی کو نہیں پتہ لگا۔ چند لوگوں نے چھپ کے کی نا، ہر آدمی کا کوئی جاننے والا تو ہوتا ہے، اس کو پتہ لگا یار یہ تو مچھلیاں پکڑ لی اس نے۔ اچھا ہوتا کیا تھا، باقی 6 دن مچھلیاں آتی ایک روٹین میں، ہفتے والے دن بہت زیادہ آتی، تو باقی 6 دن پکڑتے، ہفتے والے دن دیکھتے تو بھئی ہفتے والے دن تو خوب مال نظر آ رہا ہے، تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں آزمایا، پھر ایسا حال ہو گیا کہ باقی 6 دن جو روٹین کی آتی تھی وہ کم ہو گئی، اور ہفتے والے دن اور زیادہ ہو گئی۔ اب تو جناب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا، کیا کرے، مانگا تو خود تھا، اللہ پاک نے تو نہیں دیا تھا، خود مانگا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے اکا دکا خاموشی سے ہفتے والے دن کوئی چکر چلایا، وہ بتاتے ہیں کیا چکر چلائے، کام شروع کر دیا۔ اب ہر آدمی کو کوئی جاننے والا تو ہوتا ہے نا کوئی خاص، پھر مچھلی لا کے اس نے بیچنی تو ہے نا،
اسی طرح کچھ اور لوگوں کو پتہ لگا تو مزید لوگ بھی آتے گئے، لیکن چھپ چھپ کے کام ہوتا رہا، اور چھپ چھپ کے اندر ہی اندر کام بڑھتا گیا۔ جب بہت بڑا طبقہ چھپ چھپ کے کرنے لگا تو پھر کچھ لوگ کھلا اعلانیہ بھی کرنے لگے۔ پھر تو جناب اعلانیہ جب شروع ہوا تو ایک دم علی اعلان آہستہ آہستہ پورے بستی کا نام تھا ایلا، بحر قلزم کے پاس ہی سمندر کے کنارے ایلا اور اس کے ارد گرد کی بستیاں تھیں۔ اب تو علی اعلان ہونے لگا، وہ جو کام ہلکا ہلکا اکا دکا شروع ہوا تھا وہ علی اعلان ہونے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب علی اعلان ہونے لگا نا، وہ بے حیائی آ گئی، وہ جناب خوف ختم ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں خیال ہی نہیں رہا، لحاظ ختم ہو گیا۔ اب بعض لوگوں نے اس پر فخر کرنا شروع کر دیا، ایسے طریقے اپنائے اور اس پہ فخر کرنا شروع کر دیا۔ کس بات پہ؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ۔ اسی طرح ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں پہلے برقع بہت عام تھا، آہستہ آہستہ اتر کے اب تو برقع جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ بوجھل ہو گیا ہماری عورت پہ، دوپٹہ بھی بوجھل ہو گیا۔ بے حیائی چھپ چھپ کے تھی، بڑی مشکل سے رابطے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ وہ بنپتے گئے، بڑھتے گئے، بہت بڑا طبقہ اس پہ جب آ گیا تو علی اعلان شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد اب علی اعلان ہی کی بات نہیں ہے، اب تو بے حیائی کر کے تو اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، اپنی بے حیائی کے بےہودگی کے کارنامے باقاعدہ فخر سے ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ پہلی قوموں میں عذاب آتے تھے، پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی۔ اس قوم میں، اس امت میں عذاب کیوں نہیں آ رہا کہ رحمت للعالمین کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ میری امت اکٹھی ایک وقت میں ختم نہ ہو جائے جیسے پہلی ہو گئی تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا پہرا ہے جو ہم ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہم بھی کب کے بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، علی اعلان کرنا شروع کر دیا اور پھر اس پہ فخر کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے تو یہ امتحان لیے تھے، انہوں نے مختلف طریقے اپنائے اور ان کو شرعی رنگ بھی دینے کی کوشش کی، اس کو کہتے ہیں حیلہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے حیلے اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈھٹائی سے جم بھی جاتے ہیں، مقصد اندر کھوٹ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا، حیلے بنا لیے، مختلف کام کیے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ جمعے کی شام کو جاتے اور دریا سمندر کے کنارے کچھ ایسے راستے بنا لیتے، گھڑے کھود لیتے کہ جب پانی آتا، ہفتے والے دن تو مچھلیاں بھی آتی، اور وہ جناب پھر ان گھڑوں سے نکل کے آگے، ان کے جو انہوں نے راستے بنائے ہوتے وہاں سے نکل کے آگے تالاب کہہ لیں، گھڑا کہہ لیں، حوض کہہ لیں، وہاں وہ چلی جاتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ، اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے اور بڑا اتراتے۔ ہفتے کے دن تو کچھ نہیں کیا نا۔ بعض لوگ کیا کرتے کہ جمعے کو شام کو، جمعے کے دن کسی وقت دریا میں جال اور کانٹے اور وہ سارے سامان لگا لیتے، اور ہفتے کے دن وہ آتی اور پھنس جاتی ہیں، اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے کہ ہم نے ہفتے کو کیا کیا، ہم نے ہفتے کو تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یوں انہوں نے شریعت کے حکم کو مسخ کیا، اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کر دیا۔ جب یہ کام ہونے لگا نا تو ان کے قوم کے اندر ہی ایک جماعت آئی، نہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، لوگوں کو کہا کیا کر رہے ہو، یہ بہت غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم مسخ کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، عذاب آ سکتا۔ ان کو سمجھایا، حرام حلال وہ کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، وہ سمجھاتے رہے، یہ لوگ رد کرتے رہے، سنتے ہی نہیں تھے۔ پھر اس نیک جماعت کے اندر دو طرح کے لوگ بن گئے، ایک وہ جنہوں نے کہا ان کو اب سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب عذاب ہی آئے گا، اور ایک وہ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اللہ پاک نے بھی فرمایا ان لوگوں نے کیا کہا، ایک تو ہم اللہ کو قیامت کے دن کہہ سکیں گے اللہ ہم اپنی کوشش کرتے رہے، ہم اپنی محنت کرتے رہے، نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اور دوسرا ہم محنت کرتے رہے، شاید کسی کو خیال آ جائے، ہم محنت نہ چھوڑیں۔
تو دوسری جماعت محنت کرتی رہی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی رہی، نیکی کی دعوت دیتی رہی، گناہوں سے روکتی رہی، تو یہ جماعت بہت زیادہ مقبول ہوئی اللہ کے یہاں۔ خیر، جب ان کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ثنا کا بغاوت کا سلسلہ عام ہو گیا، ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اب کوئی عذاب آنا ہے، کیونکہ پہلے آتے تھے عذاب اور پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھیں، تاریخوں میں تو ہے۔ اب جناب یہ لوگ جو نیک لوگ تھے، جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے علماء، صلحاء، یہ مشائخ، یہ اللہ والے، دین کی محنت کرنے والے لوگ، یہ اپنے بستیوں میں اپنی جگہ پہ تھے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کئی گھنٹے ہو گئے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، ایک عذاب آیا انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جب کافی وقت گزر گیا نا، حیران ہو کہ بھئی چیک تو کرو مسئلہ کیا ہوا۔ تو جب باہر نکلے دیکھا تو وہ لوگ جو باقاعدہ علی الاعلان نافرمانی کرتے تھے اور ہیلا بنا کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ جو جوان تھے انہیں بندر بنا دیا اور جو بوڑھے تھے انہیں خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی جاننے والوں کو ایسے دیکھا، اب وہ تو خنزیر اور بندر بن چکے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا یہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی اپنے انداز میں اشارے کرنے لگے، رونے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آنا تھا، امر تھا، آ گیا، اور 3 دن کے اندر اندر وہ سب ختم ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کیا، اللہ نے ان کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، جزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرے گا نا اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے، یہ اصول ہے اللہ رب العزت کا۔ ان کو آگ میں بھی تو ڈالا جا سکتا تھا، ان کو پانی میں غرق بھی تو کیا جا سکتا، جیسے فرعون کو کیا، ان کو یہ عذاب کیوں نہیں دیا؟ پہلا جواب اللہ تعالیٰ کی مرضی، دوسرا جواب انہوں نے شریعت کو مسخ کیا، اللہ نے ان کے جسموں کو مسخ کر دیا، ان کو مسخ کر دیا۔ تو جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ قبر کی تنہائی اور دنیا کی تنہائی، ان دونوں کا بھی ایک آپس کا تعلق ہے۔ جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ ہوگی، انشاءاللہ تعالی قبر کی تنہائی اس کی جنت کا باغ ہوگی، اور جس کی دنیا کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی، اس کی قبر کی تنہائی پھر بڑے خطرے والی بات ہے اگر توبہ نہ کی تو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نیکی کا دعوت دیتے رہیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو معذرت کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں اللہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا تھا، کوشش کی تھی، یہی نہیں مانتے تھے۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ چلو شاید کوئی مان ہی جائے، یعنی دین کا کام کرنے والے کو حال کوئی پیش آئے نا امید نہیں ہونا، اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنے حصے کی روشنی جلاتے رہنی ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس بستی کا نام ایلا تھا، اور اگر کوئی مصر سے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو راستے میں یہ جگہ آتی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ مدین کے قریب تھا، بہرحال سعودی عرب کا علاقہ جو مصر کے قریب ہے اس طرف یہ کہیں سلسلہ تھا۔ یہ کب ہوا؟ بعض کی جگہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لیکن یہ زیادہ صحیح روایت نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ نہیں تھا، تاہم کون سا زمانہ تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے کا زمانہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ باقی واللہ عالم، یہ حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ نوجوان بندر کی شکل اختیار کر گئے اور بوڑھے خنزیر کی شکل اختیار کر گئے۔ اچھا، ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ زمانے میں بندر ہیں یہ انہی کی نسل ہیں یا نہیں؟ باقاعدہ یہی سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی عذاب بھیج دیتے ہیں، جیسے مسخ کرنا یا کوئی لعنت بھیج دیتے ہیں، تو اس کی نسل کو نہیں چلاتے۔ یہ بندر، یہ خنزیر، یہ خدا تعالیٰ کی مستقل الگ مخلوق ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مسخ کرتا ہے، نہ تو ان کو باقی چھوڑتا ہے، نہ ان کی نسل چلتی ہے۔ بندر وغیرہ تو مسخ سے قبل بھی موجود تھے، اس واقعے سے پہلے زمین کے اوپر بندر اور خنزیر تو موجود تھے، تو وہ اپنا الگ سلسلہ ہے، یہ الگ سلسلہ ہے۔
اب اس میں نصیحتیں کیا ہمیں مل رہی ہیں؟ سب سے پہلی بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دنیا کی بہترین امت ہو جو کائنات کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے، تاکہ اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب تھوڑے تھوڑے لوگ چیدہ اکا دکا کسی گناہ میں ملوث ہونا، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ جب علی الاعلان اور بہت زیادہ لوگ ملوث ہو جائیں پھر عذاب کی کیفیت آتی ہے۔ اب زلزلہ یہ عذاب کی کیفیت، سیلاب یہ عذاب کی کیفیت، وقت پہ بارش کا نہ ہونا یا بارش کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا یہ عذاب کی کیفیت۔ اور ایک اور عذاب کی کیفیت بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مہنگائی۔ مہنگائی یہ کیا ہے؟ یہ انعام تو نہیں ہے۔ مہنگائی کو کوئی انعام کہہ سکتا ہے؟ یہ مہنگائی بھی عذاب ہی کی ایک کیفیت ہے، ایک شکل ہے۔ آج کل ایک اور عذاب بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا، مصروفیت کا عذاب۔ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ کام والوں کے پاس وقت ہے نہ ویلوں کے پاس وقت ہے۔ جو سارا دن گھر میں بستر توڑتے ہیں ان کے پاس بھی وقت نہیں، وقت میں برکت ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح اگر بندہ غور کرے تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کی اور نافرمانی مطلب ناراضگی کی ایک شکل یہ بھی ہے، مطلب اس کا اظہار اور ایک معاملہ کہ راتوں کو تہجد میں رونا اور تہجد میں دعاؤں کا امت سے اٹھ جانا۔ ایسے لوگ دنیا سے اب چلے گئے جو تہجد میں خوب رویا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہ کو منایا کرتے تھے۔ یہ بھی ناراضگی کی ایک کیفیت ہے۔ تاہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حدیث واضح موجود ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے اس کا اظہار کر دے، زبان سے نہ روک سکے تو دل میں اس کو برا جانے، اور یہ آخری درجہ، اس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں۔ اب ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کا کام ہے، یہ صاحب اختیار لوگوں کا کام ہے، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ اور زبان سے روکنا حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ ہر ایک کا کام، اور کم از کم دل میں برا جاننا اس سے نیچے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ انسانوں کی گمراہیاں بہت ہیں، ان میں سے گمراہی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، حلال جو ہے اور حرام کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تباہ ہو گئے، اور ہم بھی اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مثلا 3 طلاق دے دی ایک ہی وقت میں، اب راستے تلاش کریں گے، پتہ ہے ہو چکی ہے، اب درجنوں قسم کے ہیلے بہانے تلاش کریں گے۔ ایک جگہ تو کیا ہوا جی کہ تم نے کیا دی تھی طلاق، اس کو صحیح لفظ نہیں آتا، تو کہا طلاق کاف سے دی نا، کاف سے دی اس لیے نہیں ہوئی، قاف سے ہوتی تو پھر ہوتی۔ اس قسم کے بے شمار فضول باتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں آ گئی ہیں۔ یہ کیا، یہ ہیلے بہانے بنا کے ہم وہی کام کر رہے ہیں جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے، جنہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزوں میں، چہرے کا پردہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر، سود کے اوپر، رشوت کا نام ہم نے چائے پانی رکھا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ ہم نے اس طرح کے معاملے کیے ہوئے سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دین کا کام کرنے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری بات کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اگلا اس کو لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس واقعے میں کتنا قرآن مجید کے اندر وضاحت سے یہ بات موجود تھی، یہ موجود ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتے رہے، انہیں پتہ تھا کہ یہ مان نہیں رہے، ان کا چلو اللہ کے ہاں تو ہماری حجت پوری ہو رہی ہے، معذرت کر لیں گے، اور اس امید کے ساتھ بھی تھوڑی سی کہ چلو شاید یہ قبول کر لیں، تو آخر تک دیتے رہے۔ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہو گیا، اور قرآن مجید میں اس عمل کا ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا، حالانکہ لوگوں نے ان کی بات کو قبول نہ کیا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم اللہ سے کہہ دیں گے یا اللہ ہماری محنت کو قبول فرما لیجیے، ہمارے عذر کو قبول کر لیجیے، ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے جو ہمارے بس میں تھا، ایک بھی نہیں، کسی نے نہیں ہماری سنی، ہم کیا کریں۔ تو بنی اسرائیل کے اس عمل سے ہمیں، ان لوگوں کے اس عمل سے کیا ملا
حوصلہ ملا کہ دین کا کام ہم نے کرنا ہے، اگلا اس خیر کی بات کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم جب بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی پذیرائی ضرور ہوگی، اور اصل وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔